تانوں کے علاوہ، کوسنوں کے علاوہ اور کیا کیا جاتا ہے زبان سے؟ مثلا غیر موجودگی میں عزت پامال کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کو ذلیل کر رہے ہوں؟ معراج کی حدیث یاد ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے تھے جو پیتل کے ناخنوں سے اپنے منہ اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جبریل؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ صرف پیچھے کرتے ہیں یا سامنے۔ عام طور پر سامنے کم کیا جاتا ہے، پیچھے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو خواہ کوئی سامنے سے کرے یا پیچھے سے کرے، دونوں لحاظ سے ہی برا ہے۔ کسی کی آبرو، کسی کو اس کے رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے، خاندان یا بے اولاد ہونے یا کسی اور وجہ سے اس کو ذلیل کرنا یا اس کی عزت نوچنا یا اس کو بے عزت کرنا یا اس کو حقیر کرنا، بلیٹل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ دوسروں کا گوشت کھانا ہے۔ ہمارے جسم پر گوشت جو ہوتا ہے، یہ اچھی سکن جو ہوتی ہے، کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی، کیونکہ انسان کی خوبصورتی سکن کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہرحال اگر سکن پہ جھریاں پڑی ہوئی ہو یا اورنجش سکن ہو، یعنی جس طرح اورنج کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، یا کھردری ہو یا کچھ بھی، یا نوچی بھی ہو یا اس کے اوپر کچھ نکلا ہوا دانے وغیرہ ہوں، تو وہ خوبصورت نہیں ہوتی نا۔ تو اسی طرح جب کسی کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، چاہے سامنے یا پیچھے، تو گویا اس کو بے آبرو کرنا ہے، اس کے حسن میں یا اس کی خوبصورتی میں کمی کرنا ہے۔ تو کسی کے حق میں کمی کرنا یہ کیا ہے؟ پھر ظلم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ظلم ہوگا اور اس کا انجام اپنے ہی حق میں انسان کا اچھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے، یعنی اس کی عزت میں کمی کی جائے۔ مثلا کسی کی بات ہو رہی ہو اور انسان کا ہاں چھوڑو اس کو، کچھ اور بات کرتے ہیں، یعنی چھوڑو اس کو کہہ کے، اس طرح کا لہجہ کیا مطلب ہے اس کا؟ چھوڑو اس کو۔ مثلا اگر آپ کسی کو روک بھی رہے ہیں کہ نہ کرو کسی، چھوڑو اس کو کا لہجہ کیا بتاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں۔ تو کسی کو حقیر سمجھنا دراصل کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا کیا ہے یا حقیر کرنا کیا ہے؟ تکبر کرنا ہے۔ تو تکبر تو رائی کے دانے برابر بھی ہو تو انسان کے لیے جنت میں جانا محال ہے۔ اچھا، کوئی اور اس میں سے آپ کہیں گے کہ مثلا ہم کس طرح دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں یا کس طرح ان کو حقیر کرتے ہیں؟ کوئی ایک آدھ لائیو مثالیں اس لیے دے دے تاکہ ہم پھر وہ کرنے لگے تو ہمیں یاد آ جائے نہیں یہ نہیں کرنا۔ یس، انہیں کے بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں پہ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بیوقوف، اس کو کیا سمجھ، ہاں وہ کرے گا۔ تو وہ گھر میں نا ایک تضحیک کا نشانہ بن جاتا ہے بچہ، پھر ساری زندگی کے لیے اس کی جو صلاحیت ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 11، ٹھیک ہے؟ تو کسی کا مذاق اڑانا، یہ زبان سے ظلم کرنا ہے کسی پر۔ دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ تیسری چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ ڈالو کسی کے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ظالموں کی قسمیں ہیں، کلیئرلی ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو اخلاقی برائیاں کہہ دیتے ہیں، وہ ایک ہلکی سی چیز بنتی ہے۔ جب ہم اس کو ظلم کے طور پہ لیں گے اور پھر یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا تو اس صورت میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ظلم کی ایک اور قسم، کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ مثلا کوئی شخص صبح سے آ کے بیٹھا، اسے کہ اٹھو تم یہاں سے، میں بیٹھنے، کیونکہ کل میں یہاں بیٹھی تھی۔ کیا یہ دلیل کافی ہے کہ میں ایک ہفتے سے یا کل سے یہاں بیٹھ رہی تھی تو تم آج کیوں بیٹھ گئی؟ نہیں، جو پہلے آیا وہ بیٹھ گیا، بس ٹھیک ہے، اب آپ کو اجازت نہیں اس کو اٹھا کر بیٹھنے کی۔ یہ کیا ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ راستے میں بیٹھ جانا، راستہ روک دینا۔ بعض لوگ بڑی کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں دروازے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ادھر پیچھے ٹھیک ہے نا، آپ تکلیف نہ کریں ہمیں آگے لے جانے کی، ادھر ہی صحیح ہے، اور ادھر سے لوگوں کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کے چلنے میں دقت پیدا کرنا، راستہ روکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو،
صحابہ نے عرض کیا ہم وہاں بیٹھنے پہ مجبور ہیں نہیں، اور کہیں کوئی بینچز وغیرہ نہیں ہے تو بعض اوقات ہمیں این راستے پر بیٹھنے، راستے کے بیچ میں نہیں، راستوں پر یعنی سائڈ پر بھی بیٹھنے کو پسند نہیں کیا گیا کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی، ہم یہیں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر بیٹھنے کی مجبوری ہے تو حق بھی ادا کرو. صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ اب حق نہ دینا ظلم ہے نا. صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھو، نگاہ نیچی رکھو. کیا غلط جگہ پہ نگاہ ڈالنا بھی ظلم ہے؟ وہ کیوں ظلم ہے؟ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ جس چیز کو دیکھنا یا ایسی نظر سے دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ویسے ہی حرام ہے کیونکہ اللہ نے منع بھی کیا. اچھا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اچھا تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اگر مائل ہو جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جی ہاں، پھر ایک غلط چیز کو دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتا ہے انسان، برائی نہیں لگتی اور وہ خرابیاں بڑھتے بڑھتے کہیں جا پہنچتی. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ دوسرے کی زندگی میں دخل انداز ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بھی ظلم ہے نا. تو آپ نے نظر نیچے رکھنے کو کہا. پھر کسی کو ایذا دینے سے بچنا. اچھا بعض اذیتیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں، بعض انڈائریکٹ ہوتی ہیں. ڈائریکٹ کون سی ہوتی ہیں؟ جی یہ تو ڈائریکٹ اذیت ہوگی، ہاتھ سے مارنا، منہ سے تانا دینا. انڈائریکٹ اذیت کے طریقے کیا ہیں؟ ہاں مثلا کچھ کھا کے پھینک دینا، کوئی اور آیا کسی کو نہیں پتا کس نے دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی انڈائریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یس کسی اور کو بات کر کے کسی اور کو سنانا. ٹھیک ہے چلیے. پھر فرمایا راستے کا حق کیا؟ سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا. ظلم کی ایک اور قسم، اکٹھا کھاتے وقت لوگوں کا حق مار جانا. سالن ڈالتے وقت یہ خیال نہ کرنا کہ کسی اور نے بھی کھانا ہے، اپنی پلیٹ بھر لینا اور دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑنا. خاص طور پر شادیوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں اجنبی لوگ ہوں، جب کوئی پہچانتا ہے کوئی رشتے دار ہے، دوست ہے، حیا کے مارے ہم اس کے اوپر ذاتی کم ہی کریں گے، اس میں بھی ڈنڈی مارنے سے گریز نہیں کرتے لوگ. لیکن جہاں آپ نہیں جانتے کہ اور کون ہے کھانے والے، تو آپ صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں وہ پلیٹیں بھر کے دوسروں کا حصہ لے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے بچتا کچھ نہیں اور خود بھی نہیں کھاتے، وہ ایسی کی ایسی پلیٹیں واپس بن میں جا رہی ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ملٹیپل ظلم ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں خرابی کے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہو تو اس کی رعایت رکھنا بے حد ضروری ہے. مثلا آپ گھر کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص روز ایسا ہی کرتا ہے کہ جب وہ کھانا ڈالتا ہے بالکل خیال نہیں کرتا کہ اور چار کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کے دل میں کیا آتا ہے یہ بتائیے؟ غصہ آتا ہے نا کہ اس کو احساس نہیں کہ کسی اور نے بھی کھانا ہے. یعنی انصاف سے کام نہیں لیتے. بالکل ایگزیکٹلی. مثلا اب کھانا رکھا ہوا اور پتہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں اور گھر والے نے مثلا 8 لوگ ہیں تو 8 کباب رکھے ہیں. اب پتہ ہے کہ 8 لوگ ہیں اور 8 ہی کباب ہیں، نظر آ رہا ہے، تو کیا حق بنتا ہے کہ 2 ہم ڈال لیں؟ تو آٹومیٹیکلی ایک جو ہے وہ محروم رہ جائے گا. یہ باریک قسمیں ہیں جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل اس طریقے سے کھانا، چمچہ بجانا، نوالا چباتے ہوئے اس کا شور مچانا اور بالکل جانوروں کی طرح بہیو کرنا، یہ دوسروں کو کتنا تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کے کھانے سے منع کیا. یعنی بیک وقت 2 کھجوریں نہیں اٹھائی جائیں اور نہ 2 اٹھا کے منہ میں ڈالی جائیں. اور یہ بھی نہ کیا جائے کہ 2 اٹھا کے ہاتھ میں رکھ کے پھر ایک پہلے کھا لی پھر دوسری کھا لی اور یہ نہ دیکھا کہ اوروں کو ملی ہے یا نہیں ملی. مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے، یعنی مینشن کر دے کہ میں چونکہ دور پڑی یہ چیز اس لیے میں ایک ہی دفعہ لے رہی، ورنہ یہ زیادتی ہوگی. اسی طرح بن بلائے کسی کو ساتھ لے جانا یا بن بلائے مہمان بن جانا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر کھانے کے لیے چل پڑنا،
ویسے کچھ لوگوں نے دعوت کی ہے مخصوص لوگوں کی، آپ کو پتا چلا اچھا وہاں دعوت ہے، ہم بھی چلتے ہیں، اور ہم اسے کہہ دیں گے تو مجھے کیوں نہیں بلایا تھا. یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ اس میں شرمندہ بھی کرنا ہے صاحب خانہ کو، اور اس کے انتظام میں بھی خلل ڈالنا ہے. اس میں کئی خرابیاں ہیں. جی بعضوں کا صرف کپلز کو بلایا جاتا ہے، وہ ساری فیملی کو لے جاتے ہیں، بچوں کو، سرونٹس کو، آس پاس کوئی اگر گھر مہمان ہے اس کو بھی، سب کو، اور دوسروں کے لیے ایک بلا بن جاتے ہیں. ابو مسعود کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صحابی جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کا ایک غلام قصائی تھا، بچر. ابو شعیب نے اس سے کہا میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ساتھیوں کے ساتھ دعوت دوں گا، یعنی ٹوٹل 5 کو بلاؤں گا، تو 5 کا کھانا بنا دو. انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے سے فرمایا یہ آدمی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہے تو رہے، ورنہ نہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، یعنی آپ نے پہلے اس کی اجازت لی پھر اس کو اندر لے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجازت کے بغیر شریک نہیں ہونا چاہیے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عین آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں کوئی شخص آ جاتا ہے اور بڑی دور سے آتا ہے. اب آپ کا جانا بھی ضروری ہے، اس کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو لے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں، فون کر کے صاحب خانہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہے مشکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ لے آؤں، اگر وہ اجازت دے تو لے جائیں ورنہ نہیں. دیکھیے جو میڈز جو ڈرائیورز وغیرہ ہیں، میں سمجھتی ہوں اٹس انڈرسٹوڈ، جب آپ گھر والے بلا رہے ہیں نا تو کسی نے پیدل تو آنا نہیں، اور پہلے سے ہی پوچھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ انتہائی ظلم ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اندر بیٹھ کے کھانے کھائیں اور ڈرائیورز باہر بھوکے بیٹھے رہیں یا پیاسے رہیں، یا گھر سے کھانا لے کے چلیں ان کے لیے، یا ان کو پیسے دے دیں کہ وہ مارکیٹ سے جا کے کھا لیں، یا پھر گھر والے ہی احساس کریں اور پہلے سے کہیں کہ جی آپ فکر نہیں کریں، آپ کا بھی کھانا اور آپ کے ڈرائیورز کا لیے بھی ارینجمنٹ ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ڈرائیورز کے لیے باقاعدہ ارینج کرتے ہیں، یا اگر سرونٹس ہیں ساتھ یا کوئی بھی ہے ان کو پتا ہوتا ہے. مثلا اگر کسی بزرگ کو بلایا ہے، وہ اکیلے چل نہیں سکتا، وہ لازمی کوئی ساتھ آئے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بزرگ کو تو کھانا دیں اور جو ساتھ آئے اس کو بھوکا بٹھائیں. تو آپ جس کو بلا رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اور کون ہوتا ہے. اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بلاتا تھا اور حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی تو آپ ان کے لیے پہلے سے بات کر لیتے تھے. تو کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور ان کا پہلے سے ہی احساس کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح نصیحت قبول نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ اس کو مائنڈ کر جائے، دل میں رکھ بیٹھے، ناراض ہو جائے، اپنا تعلق ختم کر دے کہ مجھے کیوں کہا گیا. یہ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ سورۃ الکہف میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے، یعنی اللہ کی آیت سنا کر، اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اپنے سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے یا جو اس کا طور طریقہ ہے اس کو بھول جائے، یعنی جو وہ غلطی کر رہا ہے یا اس نے کی ہے. اور اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ تم نے غلطی کی ہے ایسا نہ کرو تو مائنڈ کر لے، تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اسی طرح کچھ ظلم مال کے معاملے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مال کے معاملے میں ظلم کیا ہے؟ کسی کی چوری کرنا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لینا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلماً کسی کی زمین دبائے گا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. میں سمجھتی ہوں اس حدیث کو لکھ کے کہیں پوسٹر چھپوا کے شہر میں لگا دینے چاہیے، کیونکہ ناجائز قبضہ گروپ اتنا زیادہ ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس مسئلے میں پڑا ہوا ہے. اور اکثر یہ باتیں سننے میں آتی کہ ایک زمین کئی دفعہ بکی ہوئی ہوتی ہے، یا بعض اوقات ناجائز اس پہ قبضہ کر لیتے، پھر مالک آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کون ہو، جاؤ یہاں سے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں یہ کنسٹرکشن ہونی تھی تو یہ جگہ ایک گاؤں تھی شاید، اور اس کا باقاعدہ قبضہ لینے کے لیے پراپر پلاننگ کی گئی تھی کیونکہ وہ بنانے نہیں دے رہے تھے.
بہت جگہوں پر ایسے ہی ہوتا ہے، خالی زمین ہوتی ہے، بے آباد ہوتی ہے، کسی کے نام تو ہوتی ہے نا، آخر کسی نہ کسی کی ہوتی ہے، تو لوگ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. تو اب آپ دیکھیے، کوئی بھی جو کسی کی ناجائز زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یا اس نے گھر بنایا ہوا ہے، یا اس علاقے کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا، اللہ اس پہ ناراض ہوگا. آپ اپنے گھروں کو جا کے دیکھیے، اپنے اور چیزوں کو، آپ کا گھر کس کی زمین پہ بنا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سی آبادیاں ایسی ہیں ہمارے اس شہر میں بھی کہ جو ناجائز قبضے گروپ نے بنائے. گھر تو کیا، مسجدیں بنائی ہیں لوگوں نے. حیرت یہ ہوتی ہے، مسجدیں کیا جواز ہے. جی ہاں، سڑکیں بلاک کی ہوتی ہیں. اسی طرح گھروں کے باہر کا جو ایریا ہوتا ہے، جو اس کو گھر میں شامل کر لیتے ہیں، میں لے لیتے ہیں، اس کو پکا کروا لیتے ہیں، چپس ڈلوا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر کور ڈلوا لیتے ہیں، یعنی اس طرح یوز کرتے ہیں جیسے ان کی ذاتی پراپرٹی. تو جو تو اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس سے جب ملے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو، تو وہ جما کے بیٹھے. پھر اس پر کب تک بیٹھے گا؟ ورنہ اس کو چھوڑ دے. اس پر ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی ایک زمین کا مقدمہ لے کے آئے، جن میں سے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا، ایک علاقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا. ایک نے آ کے شکایت کی، اور جو دوسرا تھا آپ نے کہا اچھا تم قسم کھاؤ کہ تمہاری. یہ سن کے دوسرا فریق چیخ پڑا، وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا، انہیں اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا، اور یہ اب قسم کھا کے میری ملکیت لے لے گا. آپ نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کے ظلمن اسے اپنی ملکیت میں لیتا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، ناراضگی کی وجہ سے اسے پاک نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب دے گا اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی کی زمین پہ قبضہ کرے. یہ سن کر دوسرے شخص نے تقوی اختیار کیا اور زمین واپس کر دی. اس نے کہا توبہ، میں نہیں لیتا. یہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دوسرے کا مال ظلمن لینے کی خاطر قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے اعراض کرے گا، اسے دیکھے گا بھی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بالشت بھی، صرف ایک بالشت کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. کہیں سے بھی کوئی جواز ملتا ہی نہیں. تو آپ سب اپنے گھر والوں سے ضرور پوچھیں کہ یہ زمین آپ کو ورثے میں ملی تھی یا کس نے دی تھی، یا ہم کہاں کیسے آئے یہاں، یہ گھر کیسے بنا. پوچھیے اپنے گھر والوں سے، اور نہیں تو یہ احادیث سنائیے ان کو. جی بعض اوقات بنیادیں ایک ایک اینٹ کی بھی دوسرے کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اس نے ابھی مکان نہیں بنایا اپنا، جیسے ہماری یہ باؤنڈری وال ہے، تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں چلو آدھی میں اس کی زمین پہ بناؤں آدھی اپنی پہ، تو اس کی تو اجازت نہیں نا. بعض بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات کرایہ کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں، مقدمے لڑ کے لوگ اپنے گھر خالی کراتے ہیں. جی ہاں، یتیموں کا مال کھانے والے جو ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. میرے خیال ہے ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ احادیث یا آیات ہم کو سچی نہیں لگتی، اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنی کثرت سے ہو رہا ہے، اور احساس بھی نہیں ہے. جائیداد کی تقسیم کے ڈر سے لڑکیوں کی شادی نہ کرنا. بعض لوگ شادی نہیں کرتے بچیوں کی کہ پھر یہ اتنی پراپرٹی لے کے چلی جائے گی، خصوصاً اگر وہ یتیم ہو جائیں. کسی نے کہا ان لوگوں کو کہ آپ اپنی زمین مجھے بیچیں ورنہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اور وہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک اگانے کے قابل زمین جو ہے اس پہ کچھ بھی نہ ہوگے، اور چچا کے بیٹے یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ظلم پہ گواہ بنتا ہے نا وہ بھی اتنا ہی شریک ہو جاتا ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا، چاہے آپ کے ماں باپ ہی کر رہے ہو، آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے ہم اس پہ گواہ نہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کریں، ادب احترام سے کہیں گے لیکن معذرت کر لیں گے کہ ہم اس پہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں.
بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز اٹھا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کی لاٹھی بھی اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں. ایک لاٹھی اس نے رکھی ہوئی ہے, ڈنڈا ہے, لاٹھی یا کوئی لکڑی توڑ کے رکھی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. کسی کا مسواک, کسی کا برش, کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی پیسے ہیں دے ہی نہیں رہا, یہ بھی ظلم ہے. اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کر لے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس ہمت نہیں اور وہ کسی اپنے بہن بھائی کو کہتا ہے کہ تم میرا ادا کر دو, تو اسے چاہیے کہ وہ ہیلپ کر دے. اب کیا چیز ظلم میں شامل نہیں, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, میں بھی مسجد کے اندر چلا گیا. البتہ اونٹ پتھر کے کنارے پہ باندھ دیا, یعنی باہر. میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کا اونٹ حاضر ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک جنگ کے واپسی پہ حضرت جابر کا اونٹ بہت تنگ کر رہا تھا, تو آپ نے کہا مجھے بیچ دو. آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف ٹہلنے لگے. پھر فرمایا قیمت بھی لے لو, اونٹ بھی لے لو. اب یہ ظلم نہیں ہے, یہ سودا بھی ظلم کا نہیں ہے. نمبر 2, وہ جو باہر اونٹ باندھا تھا تھوڑی دیر کے لیے, وہ بھی ظلم نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ٹیمپریری پارکنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے ایریا میں جگہ نہیں ملی تو دوسرے شخص کا ایریا خالی پڑا ہے, اگر آپ وہاں گاڑی کھڑی کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے تو حرج نہیں. لیکن جہاں پتا ہو, جہاں لکھا ہو نو پارکنگ, وہاں جا کے کھڑی کر دینا, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی. پھر اسی طرح حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے پہ تشریف لائے جہاں ان کا کوڑا وغیرہ اکٹھا تھا, اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یعنی وہ پہلے ہی ایسی جگہ تھی کہ جس میں اس قسم کی سب چیزیں تھیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ کا استعمال جو ہے تو کسی قوم کا, لیکن ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیے جس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں, تو اس کی اجازت ہے, یہ ظلم میں شامل نہیں. ایک شخص ایک راستے پہ چل رہا تھا, اس نے وہاں کانٹے والی شاخ دیکھی, اس نے اسے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل قبول کر لیا, اس کی بخشش کر دی. اب یہ شاخ تو تھی نا کسی کی, چاہے کانٹے والی تھی, تو یہ کانٹے والی شاخ اٹھا لینا اور اس کو ایک طرف کر دینا یا اس جگہ سے ہٹا دینا, یہ بھی ظلم میں شامل نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو, اور وہ صلیب توڑ دیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے. یہ بھی ظلم میں سے نہیں, کیونکہ انہیں اس کام پر مامور کیا جائے گا. اسی طرح ایک شخص پیاسا تھا, وہ کسی جگہ جا رہا تھا, راستے میں ایک کنواں تھا, وہ اس کنویں کے اندر اترا, وہاں سے پانی پیا, پھر ایک کتے کو بھی پانی پلایا اور اس کو بخش دیا گیا. اب وہ کنواں اس کا پرسنل نہیں تھا, بس راستے میں تھا سڑک پہ. تو بازو کا سڑک پہ پمپ لگے ہوتے ہیں, اس سے پانی پی لینا, اس سے پانی لے لینا. لیکن راستے میں اگر کوئی باغ لگا ہوا, پانی پیا اور باغ سے پھل بھی توڑ لیے, تو پانی تو پی لیا ٹھیک ہے, لیکن پھل توڑے کسی کی مرضی کے بغیر تو یہ ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی سے ظلم ہو چکا ہو تو کیا کرے, علاج کیا ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ظلم تو کرتے ہیں, کبھی جانے کبھی انجانے. کفارہ کیا ہے؟ ہاں سوچئے. جی توبہ ہے, معافی ہے, اس شخص سے معافی مانگی جائے, اس کی وہ چیز لوٹائی جائے. اگر کسی غلام پر کوئی زیادتی کر رہا تو اس کو آزاد کر دے. ابو مسعود کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی, ابو مسعود جان لو اللہ تم پر تمہاری اس پر قدرت سے زیادہ قادر ہے, جتنا تم اپنے غلام پہ قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پہ قادر ہے. میں متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے جس پہ میں نے ظلم کیا. فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی یا تمہیں چھو لیتی. آپ نے حکم صاف اس کو بتا دیا. جی ہاں, مظلوم پہ احسان کیا جائے, بس کسی بھی طرح اس کو لوٹا دیا جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ نے اپنے بچے کو ہی ڈانٹ دیا اور آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ ناروا ڈانٹا ہے. ہوتا نا ایسے یا نہیں؟ ناروا ڈانٹتے ہیں نا کبھی کہ نہیں؟ اچھا کیا کرنا چاہیے پھر؟ کفارہ کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ میرا بچہ جو مرضی میں کروں, نہیں, یہ بھی غلط ہے. کیا کفارہ ہے؟ جی
اس کے ساتھ احسان کریں، بعد میں اس کے ساتھ احسان کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک. ایک تو یہ کہ اگر آپ ہر چیز کو لمٹ کر لیں نا، یہ ڈسپلن کا ٹائم ہے، یہ اس چیز کا، یہ اس چیز کا. اب جو ڈسپلن کا ٹائم ہے وہ اس میں ڈسپلن ہے، اور یہ نہیں کہ سارا دن ہی گھر میں پولیس بن کے رہیں آپ. اس کے بعد ریلیکس بھی ہونے دیں، بچوں کو کھیلنے بھی دیں، ان سے ہنسی مذاق بھی کریں، لیکن ان کے پڑھنے کا جو وقت ہے اس میں آپ ان کے ساتھ لاڈ نہیں کریں، یہ ظلم ہے. کام کے وقت کام، آرام کے وقت آرام، اور کھیل کے وقت کھیل. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، جب بچے کھیلنے لگتے ہیں تو قابو نہیں آتے، پکڑائی نہیں دیتے، وہ باز نہیں آتے اس سے. اب ان کو کھیل سے روکے تو آپ کے ہائے ظلم نہیں، ظلم نہیں، یہاں تک ہے باؤنڈری لائن، حد سے تجاوز نہیں، آگے نہیں جانا، بس ختم. سو رہے ہیں ختم، اس سے آگے نہیں سو سکتے. کھا رہے ہیں بس، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ان کو کوئی چیز پسند آتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، صرف وہی کھانے لگ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، کھانا چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں کہ نہیں، بچہ ہے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، جو وہ کھاتے ہیں کھانے دیں. کھانے دیں گے نہیں، ان کو کیا خبر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کو بس یہاں تک. تو یہ جو ظلم کی تعریف تھی، یہ میں نے اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو یاد کر لیں کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت اگر آپ حد کراس کریں گے نا تو وہ ظلم میں آ جائے گا، آپ زیادتی کر رہے ہوں گے اس پر یا اس کے کسی اور متعلق پر. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، جس سے زیادتی ہوئی ہو اس سے سوری کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، ورنہ اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم بھائی کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو یہ تھوڑی سی ایگو اپنی کنٹرول کرنا بہتر ہے یا کہ قیامت کے دن اس کے حصے کی سزا خود بھگتے انسان. ٹھیک ہے نا. کسی کا نقصان کر دیا جائے تو پھر کیا ہو، کسی کا کوئی برتن توڑ دیا آپ نے، کسی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی کوئی چیز خراب کر دی اور چپکے سے جا کے رکھ دی واپس، اور معصوم بن گئے کہ مجھے کیا پتا کس نے خراب کی، حالانکہ آپ کو پتا کہ آپ نے کی. ایک تو جھوٹ ہو جائے گا، اور دوسرے اس کو آپ نے نقصان دیا. کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ نقصان پورا کر دیں. دلیل کو یاد ہے مثلا؟ ہاں شابش. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف فرما تھے. امہات المومنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لیے خادم کے ہاتھ پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی. یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی اور زوجہ محترمہ نے کھانے کے لیے کچھ بھیجا، تو آپ کی موجودگی میں وہ کھانا جب آیا تو جس زوجہ محترمہ کے پاس آپ تھے انہوں نے ہاتھ مار کے وہ پیالہ گرا دیا اور اس کو توڑ دیا، جیلسی کی وجہ سے کہ یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اب کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جو کھانے کی چیز تھی اس کو رکھ کے صحابہ سے کہا کہ کھاؤ. آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ نہیں بھیجا، بلکہ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اچھا پیالہ بھجوا دیا، جو ٹوٹ گیا تھا وہ نہیں بھیجا، یعنی وہ رکھ لیا اور اچھا بھجوا دیا. تو اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ہاں کچھ بھیجا اور اس کا برتن آپ سے ٹوٹ گیا تو ایک تو یہ کہ اس کو واپس کریں، اور اگر اس جیسا ملتا نہ ہو تو اس سے بھی اچھا لا کے، یا پھر اس کو بتائیں کہ یہ ریپلیس کیا گیا ہے. بہرحال کسی کے بارے میں آپ نے کوئی ایسا تبصرہ کر دیا اور اب وہ شخص ہے ہی نہیں، مر گیا، فوت ہو چکا ہے. کئی لوگ تو مروں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اب احساس ہوا کہ میں نے ظلم کیا، غلط کیا ہے، کیونکہ ضمیر بتا دیتا ہے نا، ملامت کرتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ سچویشنز ہے نا مختلف. جی ہاں، اس کے لیے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ ایسے ہی غصے میں آتے ہیں جیسے انسان غصے میں آتا ہے، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرتا کہ جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اس سے اس کے لیے رحمت، پاکیزگی
اور اسے اس کے لیے باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے. یعنی میری اس بات کو اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. یہ سوری کے کارڈ پہ دعا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا یاد کر لیں. اس دعا کو کہیں لگا لیں اور کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا کریں سوچ کے. اور خصوصاً جب آپ کے دل پہ کوئی بوجھ آئے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کر لی ہے, تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ دوسرے شخص کے دل سے بھی وہ بات نکل جائے گی, اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا. جب آپ غائبانہ طور پر دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ آپ کی جو خیرخواہی ہے نا اس تک پہنچا دیتا ہے, اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے خیرخواہی آ جاتی ہے, اور پھر تعلقات دوبارہ ویسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جنرل میسج بھی سب کو بھجوایا جا سکتا ہے کسی نہ کسی موقع پر, کہ کبھی خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ کس کو کیا کہا, کہاں کس موقع پہ کچھ ہو گیا. اور ویسے بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ کسی نے بھی جو زیادتی کی میں نے اس کو معاف کیا تاکہ تو مجھے معاف کر دے. اگر کوئی شخص اپنے ظلم پر اصرار کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی جاننا چاہیے ہمیں. کچھ یاد ہے آپ کو؟ مثلا ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور باز ہی نہیں آتا اور ظلم کیا جاتا ہے, تو اس کا پتہ چل گیا کہ ظلم ہے اور پھر کر رہا ہے, نقصان کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہے؟ جی, دل سخت ہوتا ہے, بے حسی طاری ہوتی ہے, غلطیوں کا اعتراف نہیں ہوتا, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, ہدایت نہیں ملتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. بہت نقصان ہے اس کے, تو ظلم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت میں ثابت قدمی نہیں رہے گی, قبر میں ثابت قدمی نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. ظلم کرنے والوں کو اللہ بھٹکا دے گا, ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا, صحیح جواب نہیں آئے گا ان کو, وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے. پھر اسی طرح اللہ کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے, بندوں کی محبت سے بھی محروم ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین, سورۃ آل عمران 57. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. استغفر اللہ. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, اور اس سے بڑا کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے, آپ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں ظلم کر کے. ظالم فلاح نہیں پائیں گے. انہ لا یفلح الظالمون. ظالموں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں, دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی کا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میری اولاد میں بھی خیر ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے قرآن فائدے کی بجائے خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے, وہ قرآن پڑھ کے بھی نقصان اٹھاتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, کس کے لیے؟ للمؤمنین. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرتا. اگر کوئی شخص ظلم سے توبہ نہیں نہ کرتا اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے یا پڑھتا بھی ہے یا پڑھاتا بھی ہے, تو وہ اس کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا, کیونکہ قرآن اس کے خلاف حجت بنتا چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچھا اتنا قرآن پڑھ لیا پھر بھی ان کو فائدہ نہیں. کیوں نہیں؟ سوچنا چاہیے کہیں کوئی ظلم تو نہیں کر رہے, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. پھر اسی طرح ظالم کی اچانک پکڑ ہوتی ہے, ظالم کی پکڑ اچانک ہوتی. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند دن مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت کی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے, جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کی پکڑ تکلیف دینے والی اور بہت ہی سخت ہے. پھر ایسے لوگ شفاعت سے محروم ہوں گے. کون؟ ظالم. ظالموں کی سفارش نہیں قبول ہوگی اور ان کے حق میں آپ کی سفارش قبول نہیں ہوگی. فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی, انتہائی ظالم حکمران اور غلو کرتے ہوئے دائرے اسلام سے نکلنے والے. پھر آتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, جو ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا. اور ظلم چھوٹا بھی ہو تو وہ قابل مواخذہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کرتا ہے, ایک بالشت بھی,
قیامت کے دن اس کو اس بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے 7 زمینوں تک کھودے، پھر اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. یہ حشر کے میدان کی سزا ہے. کبھی زمین کھودنے کا، تھوڑی سی زمین نرم کرنے کا اتفاق ہوا؟ کبھی پودے لگائے ہوں کبھی، تو اس کو کہا جائے گا اسے کھودو کھودو جتنا بھی قبضہ کیا تھا، اگر ایک بالش تو اس کو بھی کھودو کھودو کھودو، پھر اس کے بعد 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں. پھر ظالموں کے لیے دردناک عذاب، ان الظالمین لہم عذاب علیم، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے اوپر آگ. پھر اللہ کی لعنت، یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، وہاں ایکسکیوزز نہیں کام آئے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور برا گھر ہے ان کا وہاں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ چاہے کوئی جنت میں بھی جا رہا ہو تو جنت میں انٹری سے پہلے ان لوگوں کو روک لیا جائے گا. تو کیا کیا جائے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کا قصاص. اچھا قصاص کیسے ہوگا؟ اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی، اس کو برابر کر کے پھر آگے بھیجا جائے گا. تو کسی کا حق مارنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی، جو جہنم میں جا کے سزا بھگت کے بھی باہر نکلے ہوں گے، تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہاں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پر، دونوں طرف سے. پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. گھر سے نکلنے کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم. اچھا بعض لوگ ان پر اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، ہم پہ بھی تو لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہم نہ کریں. کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا. یہ مت کہو کہ ہم لوگوں کی طرح ہی کریں گے، اگر وہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. ہم ظلم نہیں کریں گے، اگر بدلہ لینا تو وہ اور بات ہے لیکن ظلم نہیں. ولکن وطنوا انفسکم، لیکن اپنے آپ کو آمادہ کرو، ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ اچھا کریں تو تم بھی کرو، وان اساءوا فلا تظلموا، اگر وہ برا کریں تو تم ظلم نہیں کرو. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے ظلم جو کلاس میں ہوتا ہے لوگوں پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سوال سوچ جاتا ہے اور آپ پھر اسے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. چلو خود تو آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر کیا، ایک وقت میں 2 کام نہیں ہو سکتے. کلاس سے آپ کان بند کر کے کچھ اور لکھنا شروع کر دیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں، اگلے والے کو ٹھونگا لگاتے ہیں. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، وہ کاغذ لیتا ہے، پھر وہ اگلے کو ٹھونگا لگاتا ہے، پھر وہ ظلم کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے. اچھا اتنے میں ظلم کیا ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی لے کر رکھ کے ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ آگے دیتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر کوئی ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے میرے ٹیبل پہ لا رکھتا ہے، وہ ایک اور ظلم ہوتا ہے. میرا دھیان بٹتا ہے تو پڑھانے میں حرج ہوتا ہے. اس سے آگے ظلم کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو چھوڑ کر میں یہ پڑھنے بیٹھ جاؤں تو آپ سب کے اگر 5 سیکنڈ بھی ضائع ہوتے ہیں تو مل کے شاید گھنٹہ ہی بن جائے. وہ ایک اور ظلم ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ پڑھتے وقت جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آئیں آپ اپنے پاس لکھتے جائیں. چھٹی کے وقت یہاں ہم انشاءاللہ ایک باسکٹ رکھ دیں گے، آپ سارے اس باسکٹ کے اندر رکھیں، باہر نہیں پھینکیں. پھر ایک شخص اٹھا لے گا اور ان کو سیدھا کر کے مجھے دے دے گا اور میں پھر اس میں سے جو سوال ضروری ہوں گے اس کے میں جواب دے دوں گی. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اب میں اذان نہیں سن پاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اب یا میں ان پہ ظلم کروں یا اپنے پہ کروں، تو 2 میں سے ایک پہ کرنا پڑتا ہے. انسان دعا مانگنے سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت میں. تو اس کا حل پھر سوچنا چاہیے. تو حل یہی نظر آتا ہے کہ آپ سوال بھی ضرور لکھیں اگر ذہن میں آ گیا کوئی، یا کوئی مشورہ دینا ہے یا کوئی کمنٹ ہے کچھ بھی، لیکن اس کو اپنے ہاتھ سے خود آ کے باسکٹ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. پڑھتے وقت کلاس میں کسی کو کبھی بھی ڈسٹرب نہ کریں. یہ رول صرف میری کلاس تک کے لیے نہیں ہے، اوروں کے لیے بھی ہے. ٹھیک. جو آج کہا گیا ہے یاد کیجئے، حدیث عربی میں یاد کیجئے، ترجمہ یاد کیجئے، اور اپنے طرز عمل میں دیکھیے کہ کہیں کسی کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. اوکے. جزاکم اللہ خیرن.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.